بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ رینٹ ایگریمنٹ کو انگلش میں کس طرح ڈرافٹ کیا جاتا ہے، اور کچھ انفارمیشن آپ سے ساتھ ساتھ شیئر کروں گا جو لیگل اسپیکٹس ہو سکتے ہیں اس کے ہلکے پھلکے۔ لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر اگر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہیں، تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز حاصل کرنی ہے، چاہے وہ لیگل ڈرافٹنگ ہے یا کوئی کورٹ کیس تیار کروانا ہے یا پھر کوئی نادرا کی سروسز حاصل کرنی ہے، ٹرانسلیشن سروسز ہے، تو ہمارے گیون نمبر 030358299971 پر رابطہ کر سکتا ہے۔ رینٹ ایگریمنٹ اسٹارٹنگ میں ہم نے لکھنا ہے، اور ایک تو ڈیٹ لکھنی ہے کہ کس ڈیٹ کو یہ ایگزیکیوٹ کیا گیا، اور یہاں پہ فرسٹ پارٹی میں اس کا نام لکھ سکتے ہیں، لینڈ لارڈ کا جو فرسٹ پارٹی ہے، اور سیکنڈ پارٹی میں جو اس کا جو ٹیننٹ ہوگا اس کا آپ نام بلدیت اور ایڈریس لکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اس پراپرٹی کی ڈیٹیل لکھنی ہے کہ وہ پراپرٹی کون سی ہے، تو یہاں پہ لکھا ہے۔ اور ایک اور چیز، جو لینڈ لارڈ ہے یا جو فرسٹ پارٹی ہے وہ کیا اس کا اونر ہے، اٹارنی ہولڈر ہے، تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر ایبسولوٹ اونر ہے تو اونر ان پوزیشن آپ لکھ سکتے ہیں، ایبسولوٹ اونر ان پوزیشن۔ اور اگر اونر نہیں ہے، اٹارنی ہولڈر ہے، کسی اور کے بہاف پہ اس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے، اس ہاؤس کے بارے میں یا اس پراپرٹی کے بارے میں اختیارات دیے گئے ہیں، تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ اٹارنی ہولڈر آن بہاف آف سو اینڈ سو پرسن۔ اب اس کے بعد اینڈ ہیز ایگریڈ ٹو لیٹ آؤٹ دی سیڈ فلیٹ آن منتھلی رینٹ بیسس۔ اگر یہ فلیٹ ہے تو فلیٹ لکھ دیں، شاپ ہے شاپ لکھ دیں، بلڈنگ ہے کوئی بھی چیز ہے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹو دی ٹیننٹ ہیز ایگریڈ آن دی سیم ود دی فالوئنگ ٹرمز اینڈ کنڈیشن۔ اب یہاں پہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ کرایہ کتنا ہے، سیکورٹی کتنی ہے، اور نوٹس کتنا، یہ تمام چیزیں آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے رینٹ ہوا ہے 25,000 روپے فکس، دیٹ دی رینٹ آف دی پراپرٹی ہیز بین ڈیسائیڈڈ ایز ₹25,000 per month, which will always be paid in advance within 20 to 25th day of every month۔ یعنی 20 سے 25 جو تاریخ ہے اس کو ادا کیا جائے گا۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اس کے جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یکم سے 5 تک ہونا چاہیے، 10 تک ہونا چاہیے، آپ کی آپس کی سیٹلمنٹ ہے۔ اور ایک اور چیز، جب یہ کرایہ ادا کیا جائے گا تو اس کی ایک رسید حاصل کی جائے، یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے۔ یہ اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ اگر کوئی کیس ایوکشن پٹیشن کا دائر ہوتا ہے، بعد میں کرایہ دار خالی نہیں کرتا، تو آپ کے پاس اگر رسید، اگر کرایہ دار خالی کروانے کے لیے مالک جو ہے بے دخلی دائر کر دیتا ہے، اور اس کے بعد مالک یہ جو ہے پلیا لیتا ہے کہ اس نے جو مجھے کرایہ نہیں ادا کیا اس مہینے کا، تو یہ اس ٹائم رسید کام آ سکتی ہے۔ اور چونکہ وہ اس میں کلیم بھی کرتا ہے ایریئرز کا، بقایا جات کا، تو وہ اس ٹائم بقایا جات اس کو نہیں ملیں گی اگر یہ رسید کرایہ دار شو کر دے گا۔ تو یہ کرایہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسید بھی لے لے، تاکہ وہ ایڈمٹ کریں مالک کہ ہاں جی اس نے کرایہ وصول کر لیا ہے ان منتھس کا، اور اپنے پاس سنبھال کے رکھے تاکہ فیوچر میں کوئی بھی لیٹیگیشن سٹارٹ ہوتے ہوئے کام آئے۔ اس کے بعد جو سیکیورٹی اماؤنٹ ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ 40,000 روپے کی سیکیورٹی اماؤنٹ ہے، وہ پیڈ ہو چکی ہے۔ تو اگر نہیں ہوئی تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں سیٹل ہوئی ہے اور جو پے ہوگی۔ اور اگر سیٹل ہوئی ہے، پے نہیں ہوئی ہے اور بعد میں پے ہونی ہے، تو اس کی بھی رسید لازمی لے لیجیے۔ ایک چیز کی رسید رکھی جائے، سگنیچر اور تھم امپریشن دونوں فریقین کے لازمی ہونے چاہیے، تاکہ یہ آگے چل کے جو ہے یہ کام آ سکے۔ اس کے بعد یہ جو سیکیورٹی کی اماؤنٹ ہے یہ ریفنڈیبل ہوگی، لیکن جب ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی ان پیڈ یوٹیلیٹی بلز کی، جب ویکیشن ہوگی ہاؤس کی یا پراپرٹی کی جو بھی فلیٹ ہے، تو یہ سیکیورٹی کی اماؤنٹ سے منہا کیے جائیں گے وہ بقایا جات جو بل کی مد میں رہ گئے ہوں گے، یا کوئی بھی ایسی جو ہے بقایا جات ہیں جو اس مکان کے ذمے، جو کرایہ دار کے ذمے ہوتے ہوں، وہ اس سے منہا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد سیکنڈ پیرا پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ٹیننسی جو ہے کتنے عرصے کے لیے مقرر کی گئی، تو یہاں پہ 11 منتھس لکھا گیا، آپ کی اپنی مرضی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جتنی آپ کی ٹیننسی ہے، اور کب سے کب تک یہاں پہ ڈیٹ لکھ دیں۔ اور اس کے بعد یہاں پہ جو نوٹس کا ذکر ہو رہا ہے کہ آپ 1 مہینہ نوٹس پہلے دیں گے، 2 مہینے دیں گے خالی کرنے یا کروانے کی صورت میں۔ اگر کرایہ دار 1 مہینے کا نوٹس دے سکتا ہے تو دوسرا جو ہے مالک مکان بھی 1 مہینے کا آپ نوٹس رکھوا لیں، لیکن یہ آپ کی مرضی ہے کہ مالک پہ اگر 1 مہینے رکھنا ہے تو کرایہ دار پہ بھی 1 رکھیں، 2 رکھنا ہے، 3 رکھنا ہے، رکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دونوں کی طرف سے 1 مہینے کا نوٹس ہے کہ خالی کرنے یا کروانے کی صورت میں 1 مہینے کا نوٹس دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ 4th پیرا میں لکھا ہوا ہے از ناٹ الاؤڈ ٹو میک اینی سارٹ آف چینج ان دی اسٹرکچر آف دی پراپرٹی، یعنی کوئی بھی جو پراپرٹی میں تبدیلی ہے، اسٹرکچرل چینجز ہیں، وہ کرایہ دار نہیں کرے گا مالک کی رضامندی کے بغیر۔ اگر وہ جو ہے اس کے بعد جو ہے سیکنڈ پارٹی یوٹیلائز۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز بھی لکھ سکتے ہیں کہ کیا اس کو آپ نے کس پرپزز کے لیے دیا گیا ہے، یہ جو مکان ہے، فلیٹ ہے، مکان ہے،
تو یہ اگر ریزیڈینشیل ہے کمرشل ہے تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اسپیسیفک پرپز، کیونکہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. مثال کے طور پر اگر کرایہ دار کو ایک جو ہے ریزیڈینشیل پرپز کے لیے دیا گیا ہے گھر یا فلیٹ، اور اس کو وہ کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے یوز کرتا ہے، اور اس کو بعد کسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے نوٹس آ جاتا ہے کمرشل ایکٹیویٹی کا، تو یہ تمام تر جو ہے ان معاملات میں ایک تو یہ ڈیفالٹر ہو جائے گا، ایک تو یہ اس کا وائلیٹر ہو جائے گا اس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا، اور وہ ایجیکٹمنٹ پٹیشن فائل کر سکتا ہے، اور آسانی سے اس کے جو ہے وہ حق میں فیصلہ آ سکتا ہے کہ اس نے ریزیڈینشیل پرپز کے لیے حاصل کیا تھا مکان، اور اس کو کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے یوز کیا. تو یہ تمام چیزیں کافی جو ہیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس کے بعد کوئی انلیگل ایکٹیویٹی نہیں کرے گا جو کرایہ دار ہے، اور سبلیٹ بھی نہیں کرے گا، کسی کو شکمی کرایہ دار بھی نہیں رکھے گا. اس کے بعد پھر جب یہ خالی کرے گا تو اس کا جو قبضہ ہے وہ مالک مکان کو حوالے کرے گا، اور اسی حالت میں جو ہے یہ حوالے کرے گا جس حالت میں یہ اس نے حاصل کیا ہے. رنگ روگن اگر جو ہے وہ سٹارٹنگ میں تھا بالکل مکان کی حالت اچھی تھی تو وہ دوبارہ جو ہے پراپر رنگ روگن کروا کے، اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہے تو وہ بھی اس کو باقاعدہ تیار کروا کے دے گا. یہ آپ کی مرضی، آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ویئر اینڈ ڈیئر. اور ایک اور چیز یہاں پہ جو نام اور آئی ڈی کارڈ نمبر لکھے ہیں فرسٹ پیج پہ، اگر 2 پیجز ٹوٹل ایگریمنٹ کے بنتے ہیں تو ہر پیج پر، یا 3 پیجز اگر بنتے ہیں تو ہر ایک پیج پر اس کے نام اور آئی ڈی کارڈ نمبر اور سپیس ہونی چاہیے یہاں پہ سگنیچر کی، تاکہ یہ بھی کسی قسم کا ابہام پیدا نہ کر سکے. کیونکہ ایک دفعہ میں ججمنٹ پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ اس سیل ایگریمنٹ میں کوئی جو ہے نام وغیرہ نہیں مینشن، سمپل سگنیچر مینشن ہے، تو یہ بھی ایک ڈاؤٹ کریٹ کرتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ آپ نام وغیرہ پراپر مینشن کریں اور اس پہ سگنیچر اور تھمب امپریشن لیں. اس کے بعد جو پیمنٹ کی ادائیگی ہے یوٹیلیٹی بلز کی، بجلی پانی گیس کی، جو میٹر کنیکشنز انسٹالڈ ہیں یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ الیکٹریسٹی ہے، گیس ہے، واٹر ہے، کوئی بھی ہے، یا ٹیلی فون ہے، جو بھی. اور اس کے بعد دیٹ دی فرسٹ پارٹی آر ریزیڈنٹ. اب یہاں پہ جو ہے اگر جو مالک مکان ہے وہ ریزنیبل ٹائم یعنی کہ ایک نوٹس دے کے مکان کا انسپیکشن کر سکتا ہے کسی بھی پرپز کے لیے کہ مکان ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے، تو وہ ایک ریزنیبل جو ہے وہ ٹائم پہ انٹر ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو بریچ اگر کیے جاتے ہیں کسی بھی فریقین کی جانب سے، جو کرایہ دار خاص طور پر، تو پھر وہ کرایہ دار بے دخل کر دیا جائے گا بغیر کسی نوٹس کے. اب اس میں سے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن اس ایگریمنٹ میں لکھی ہے کہ وہ پے کرے گا یوٹیلیٹی بل، یا جو ہے ریزیڈینشیل پرپز کے لیے استعمال کرے گا، یا کرایہ باقاعدگی سے ادا کرے گا. اگر یہ ان میں سے کوئی بھی جو بریچ کی جاتی ہے اس کو فالو نہیں کرتا تو اس کو بغیر نوٹس کے بھی اس کو بے دخل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد جو رینوویشن کا ایک جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہو سکتی ہے وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر اس کو تزئین و آرائش وغیرہ کرے گا کرایہ دار تو اپنے خرچے پہ کرے گا اور جاتے وقت اس کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا. تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں، نہیں تو وہ کلیم کر سکتا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ نام والد اور جو ہے آئی ڈی کارڈ نمبر لکھ سکتے ہیں، فرسٹ پارٹی، سیکنڈ پارٹی، لینڈ لارڈ، اور جو ہے اس کا ٹیننٹ کا. یہاں پہ 2 گواہان ہو جائیں گے، ان کے آئی ڈی کارڈ نمبر ولدیت وغیرہ لے لیں.